ختم نبوت کے لیے جمع ہوئے ہیں، یاد رکھیے یہاں نعرے طارق یزدانی کے نہیں لگیں گے، یہاں نعرے ذاکر الرحمن صدیقی کے نہیں لگیں گے۔ آج بہاری کی سرزمین پہ نعرے لگیں گے تو صرف آمنہ کے لال کی ختم نبوت کے لگیں گے، اور ایک دفعہ ختم نبوت کا نعرہ لگا کے تم دنیا کو بتا دو یہ دیوانے، یہ پروانے ختم نبوت کے آئے ہیں۔ اب دنیا میں ہم مسلک کا گلگلو مچا کے چھوڑیں گے، ختم نبوت کے جھنڈے لہرا کے چھوڑیں گے۔ تکبیر! تاجدار ختم نبوت! تاجدار ختم نبوت! ختم نبوت کے پاسبان طارق محمود اور ذاکر الرحمن، ختم نبوت کے پاس اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و خاتم النبیین اللہم صلی وسلم دائما ابدا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ حضرات سامعین محترم، وہاڑی الحمدللہ گواہ ہے اس طرح کا اجتماع وہاڑی کے رہنے والوں کو دیکھنے کے لیے نہیں ملا ہوگا جس طرح کا اجتماع آج مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان نے مہیا کر دیا ہے وہاڑی والوں کو دیکھنے کے لیے۔ اور حضرات، ختم نبوت کے حقیقی معنوں میں اگر کوئی چوکیدار ہے تو وہ اہل حدیث ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تھا، ابو بکر ٹھہر جائیے، اتنے قافلے روانہ نہ کیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا جو نبی کی ختم نبوت کے منکر ہیں میں ان سے لڑوں گا، اور اس وقت تک لڑوں گا جب تک ابو بکر صدیق کی جسم میں جان ہے یہ نبی کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کٹ جائے گی۔ اور کل اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے یہ جواب دے سکوں گا، اللہ ابو بکر صدیق اپنی گردن نبی کی ختم نبوت کے لیے کٹوا کے آیا ہے۔ خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ختم نبوت کانفرنس حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین ختم نبوت کے خلاف جو اعلان جہاد کیا تھا، یہ اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ حضرات، آج ہمارے ملک پاکستان میں اہل حدیث یوتھ فورس کے غیور نوجوان ختم نبوت کا علم لے کر میدان میں اتر چکے ہیں، اور ہم یہ قادیانی لابی اور قادیانی لابی کے سرپرستوں کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی فرزند آج بھی زندہ ہے، اور جب تک یہ زندہ رہیں گے نبی کی ختم نبوت کے خلاف اٹھنے والے ہاتھ کو کاٹیں گے، توڑیں گے۔ حضرات، آج ہمارے ملک کے وزیر اعظم منصبی احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جناب عمران خان صاحب نے ایک نعرہ لگایا ہے کہ میں ملک میں تبدیلی لے کر آیا ہوں، میں نیا پاکستان بنانے کے لیے میدان عمل میں اترا ہوں۔
حضرات، نیا پاکستان ریاست مدینہ کا تصور اس وقت بحال ہوگا جب پاکستان میں کلیدی عہدوں سے قادیانیوں کو ہٹایا جائے گا۔ پاکستان کی افواج پاکستان ایک پاک ادارہ ہے۔ افواج پاکستان کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں اور ہمارا یہ موقف ہے، اگر کوئی شخص افواج پاکستان کے خلاف زبان نکالے گا تو وہ پاکستان کو حقیقت میں کمزور کرے گا۔ ہم افواج پاکستان اور ان کے جو جتنے متعلقہ ادارے ہیں ان اداروں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی اور اہل حدیث یوتھ فورس ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، مگر یہ بات بھی ہم باور کروانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہمارے ملک میں قادیانی چھپے ہیں، ان کو باہر نکالا جائے، اور جو قادیانی پس پردہ اسلام کے خلاف، نظریہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان قادیانیوں کو روکا جائے، ورنہ اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان ان کے خلاف برسر پیکار ہیں، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کے اندر، پاکستان کے اداروں کے اندر کسی بھی قادیانی کو برداشت نہیں کریں گے۔ حضرات، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ ملک پاک پیغمبر کے نام پہ معرض وجود میں آیا ہے، اور اس ملک میں تبدیلی آئے گی۔ کیسی تبدیلی آئے گی؟ آؤ میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں۔ تبدیلی یہ آئے گی کہ پاکستان کے نصاب تعلیم میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مضامین کو شامل کیا جائے۔ یہ تبدیلی آئے گی کہ جو ہمارے جمیات شہر کے قریب جو جناب نگر ہے، جس کو ربوہ کہا جاتا ہے، اس جناب نگر اور ربوہ کی وہاں پہ وہ اسرائیلی طرز کی ایک ریاست بنانے کے لیے میدان عمل میں آ چکے ہیں، اور اس کے لیے وہ زمینیں خریدتے ہیں۔ اہل حدیث یوتھ فورس، افواج پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کو یہ باور کر بتلانا چاہتی ہے کہ قادیانیوں کی سرگرمیوں کے اوپر کڑی نظر رکھی جائے، اور ہمارے وہاں پہ ایک جو ساتھی ہیں جناب طارق ڈار صاحب، انہوں نے ختم نبوت کانفرنس کی میزبانی کی، انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے ان کے خلاف ان کا نام جو ہے بڑی مذمت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں 4 شیڈول میں ڈالا گیا ہے، اور وہ ڈی پی او، جس ڈی پی او نے قادیانیوں کی سرپرستی میں یہ کام کیا ہے، اس طرح کے چھپے رستم جو ہیں ان کو نکالا جائے، اور نیا پاکستان کس طرح کا، ابو بکر کا پاکستان، نیا پاکستان کس کا، عمر بن خطاب کا، نیا پاکستان عثمان غنی کا، نیا پاکستان علی المرتضیٰ کا، نیا پاکستان پیغمبر کے صحابہ کا، ریاست مدینہ کی طرز کا پاکستان ہم چاہتے ہیں، اور ہم اس تبدیلی کے لیے اہل حدیث یوتھ فورس اسلامی نظام کے لیے، نبی رحمت کی ختم نبوت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنا سعادت سمجھتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ہم نے ہر دور میں ختم نبوت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ خوف و اندیشہ و سزا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ ختم نبوت کی سزا رہنے دے، مالک کون و مکان افاق کو راضی کر لے، حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے۔ مختصر حمد و ثنا، درود و سلام تو بعد حضرات،
میں جامعہ محمدیہ مرکز اہل حدیث منڈی ازمان ضلع بہاولپور کا ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ حضرات کے سامنے ختم نبوت کا جھنڈا لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وہ جھنڈا ہے جب اللہ تعالیٰ نے عالم روا انبیاء میں اعلان کیا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن۔ یہ وہی جھنڈا ہے جب حضرت ابوبکر صدیق نے، جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے سامنے کھڑا کیا۔ یہ وہی جھنڈا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اے میری قوم کے لوگوں یأتی من بعد اسمہ احمد۔ یہ وہی جھنڈا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے سامنے کھڑا کیا۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا مرزا غلام احمد قادیانی خلیص ترین قذاب کے سامنے مولانا محمد حسین بٹالوی اور مولانا محمد ثناء اللہ احمد تسری رحمت اللہ علیہ سنت صدیقی پہ عمل کرتے ہوئے نعرہ لگایا ہم ختم نبوت کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، مر جائیں گے ہم یا ماریں گے ناری کو۔ تو مرزا کی صورت کیسے ہوئی؟ کأنہم حمر مستنفرہ فرت من کسورہ، ایک بدکنے والے گدھے کی طرح وہ بھاگ گیا۔ آج محسن مسلک اہل حدیث شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید کا روحانی فرزند ہونے کی حیثیت سے سرزمین وہاڑی کو، سرزمین وہاڑی میں ختم نبوت کا جھنڈا لے کر حاضر ہوا ہوں۔ لوگوں سن لو، جو نبوت کا حامل ہوتا ہے وہ کمال میں جمال میں لرب ہوتا ہے، وہ صورت و سیرت میں بے عیب ہوتا ہے۔ اسی کی صورت ہو، سیرت ہو، کمال ہو، جمال ہو، نبوت کی شعائیں نکلتی ہیں۔ جمال چہرے پہ قرآن ختم نبوت بتائے، والضحیٰ نبی کی زلفوں پہ قرآن ختم نبوت بتائے، واللیل اذا سجا نبی کے اخلاق پہ قرآن ختم نبوت بتائے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ختم نبوت سننے والے سن لو، لوگوں سن لو، اہل حدیث کے یوتھ فورس کے نوجوانوں سن لو۔ قائد ملت میرا کہا کرتا تھا اگر ختم نبوت کے صحیح پاسبان ہو تو تم، اگر ختم نبوت کے صحیح چوکیدار ہو تو تم، تو آؤ گلشن کے ختم نبوت کے گلشن کی آپ یاری کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے جس کی بنیاد علامہ احسان الہی ظہیر شہید نے رحمت اللہ علیہ نے اہل حدیث یوتھ فورس کے نام پہ رکھی تھی۔ اہل حدیث کے زندہ دل بزرگوں اور اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں آؤ شہید ملت کا ایک پیغام سناتا جاؤں۔ میرا قائد کہا کرتا تھا اگر اپنے مرکز سے دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ اپنے پرچم سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ تیز قدموں سے چلو، تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔